السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے اسپیشل پروگرام نوجوان کا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ ملک میں انتخابات کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں اور اس ملک کی اگر آبادی کی بات کریں تو 65% سے زائد حصہ نوجوانوں کی آبادی پر مشتمل ہے۔ جمہوریت میں کہا جاتا ہے کہ جمہور کی بالادستی ہوتی ہے، عوام کی نمائندے، عوام کی توقعات، عوام کی خواہشات اور جو عوام کے مطالبات ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلیز کا رخ کرتے ہیں اور ان کو اسمبلیز میں پہنچانے کے لیے جو عوام ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتی ہے۔ نوجوان کے پاکستان کی بات کریں تو اس ملک میں 65% نوجوان بھی اس بار اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ 12 کروڑ ووٹرز کی تعداد ہے تو 12 کروڑ میں 6 کروڑ سے زائد جو ووٹر کی تعداد ہے وہ نوجوان آبادی پر مشتمل ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دینے کے لیے، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، نوجوانوں کو اپورچونٹیز دینے کے لیے، کاروبار کے مواقع دینے کے لیے ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کیا منشور ہے، انہوں نے ماضی میں کیا کیا اور آنے والے دنوں میں نوجوانوں سے اگر وہ ووٹ مانگ رہے ہیں تو ان کے لیے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس سارے موضوع کو آج ہم لے کے چلیں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں۔ لیکن مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے ایک بات جو میں یہاں پر بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم نے بار بار انٹرو میں ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں 65% نوجوان ہیں، لیکن ہماری ریاست نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے بجٹ میں 4% تعلیم کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب 4% دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے جو نوجوان مارکیٹ میں تعلیم مکمل کر کے آ رہے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی سکلز کو یہاں پر منوا سکتے ہیں اور اپنے لیے جابز اپورچونٹیز کریٹ کرا سکتے ہیں۔ یہ تو نوجوانوں کا گلہ ہمیشہ رہا ہے اور آگے بھی رہے گا جب تک ہمارے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے کوئی مناسب شیئر کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ ہم ذرا جائیں گے اپنے مہمانوں کے پاس، پہلے ان کا تعارف کرا دیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایم این اے ہیں ملک احمد حسین ڈیر۔ ملک صاحب آپ کو خوش آمدید، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں پاکستان پیپل پارٹی سے سابق ایم پی ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو تیسرے مہمان موجود ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، امیر جماعت جنوبی پنجاب رو ظفر صاحب۔ رو صاحب آپ کو خوش آمدید، آپ ہمارے پروگرام میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے ملک احمد حسین ڈیر کے پاس، ذرا ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے پاس کیا منشور ہے اور جو نوجوان ہیں جو اس ملک کا 65% ہیں ان کو ان کے ووٹ کے لیے ان کے پاس آخر ویژن کیا ہے کہ نوجوان آخر کیوں ووٹ دیں پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ ملک صاحب، سیاسی ماحول آپ کے سامنے ہے، جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے، جمہور کی حکمرانی کی بات کی جاتی ہے اور جمہور کی حکمرانی میں 65% شیئر نوجوان حاصل کر چکے ہیں، تو آپ کے پاس اور آپ کی جماعت کے پاس نوجوانوں کو دینے کے لیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان سب سے امپورٹنٹ ایک حصہ ہیں ہمارے معاشرے کا۔ میں پہلے نوجوانوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے مجموعی بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں اگر کسی چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہے وہ ہے انصاف کی۔ جس معاشرے میں آپ انصاف فراہم کر دیں اس میں نوجوانوں کو بھی ان کا حق مل جائے گا، غریب کو بھی اس کا حق مل جائے گا اور جو بھوک سے مر رہا ہے اس کو بھی اس کا حق مل جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پاکستان کے معاشرے میں انصاف کی فراہمی نہ ہونا ہماری برائی کی جڑ ہے۔ میں سب سے پہلے شروع کروں گا پولیٹیشن سے۔ پولیٹیشن جب الیکشن لڑتا ہے تو سب سے پہلے چور ڈکیٹ کو چھڑوانے والا وہی ہوتا ہے۔ میں پچھلے 5 سال ایم این اے رہا، میں نے آج تک کسی چور ڈکیٹ کی سفارش نہیں کی، جھوٹا پرچہ نہیں کرایا، قبضہ گروپ کا ساتھ نہیں دیا۔ آج میں اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ اور رسول کو
صرف حضرت امام حسین امام حسن سب سے عظیم ہستی تھے جو انہیں پسند تھے، اور یہ وہ ہستیاں تھیں میں سمجھتا ہوں جن کے لیے حضور کے لیے دنیا وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی طرف سے ایک پیغام جو ہم سب کو ملا کہ باطل کے آگے حضرت امام حسین نے سر نہیں جھکایا، انصاف کے ترازو کو ہمیشہ قائم رکھا اور یزید کے آگے سر نہیں جھکایا، اور 72 تن شہید ہو گئے. وہ 72 تن شہید ہوئے اور میسج دیا گیا اس قوم کو، ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو کہ انصاف کریں، حق پہ چلیں، کرپشن نہ کریں. آپ کو 5 سال موقع ملا، آپ میری- پہلے مجھے پاکستان تحریک جواب تو انصاف کا بھی حصہ رہے، لیکن انصاف کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے اسمبلی میں کتنے بل پیش کیے، کتنی ڈسکشن کی اس پر؟ آپ اگر موشن توڑ دیں گے تو پھر ساری بات ادھوری رہ جائے گی. میں اسی کا بیانیہ بنا رہا ہوں. اب میرے اوپر، میں چونکہ اس بات کو تفصیل سے بتانا چاہ رہا تھا کہ انصاف جو ہے وہ ہر کسی کے لیے مقدم ہونا چاہیے. معاشرے میں جب انصاف ملے گا، اسٹوڈنٹ کو اس کا حق ملے گا، غریب کو اس کا حق ملے گا، بھوکے کو اس کا حق ملے گا، تو یہ معاشرہ ترقی کرے گا. اب آپ نے بات مجھ پہ چھوڑ دی ہے. میں نے کیا کیا 5 سال میں؟ 5 سال میں میں نے کورنیا ٹرانسپلانٹ کے 200 آپریشن کروائے. جو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے وہ دیکھنے لگ گئے. لیکن آج کا نوجوان یہ گلہ کرتا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے لیے پالیسی نہیں بنائی جا رہی. پالیسی میکنگ ہمارے پارلیمنٹیرین کا کام ہوتا ہے، پالیسی میکنگ میں. اور کس حد تک آپ لوگوں کا کردار مجھے رہا ہے؟ نوجوانوں کو مجھے یہ بتانے دیں کہ پچھلے 5 سال میں نے کیا کیا ہے. میں نے ایک لا پاس کروایا ہے. میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں حلقے میں انصاف دوں. میں چور کی سپورٹ نہیں کرتا، میں ڈکیٹ کی سپورٹ نہیں کرتا، چاہے 1000 10,000 ووٹ مجھے چھوڑ جائیں. میں جھوٹا پرچہ نہیں کراتا، میں قبضہ گروپ کی سپورٹ نہیں کرتا. میں نے ایک امینڈمنٹ کروائی ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا آپ نے کیا امینڈمنٹ کروائی ہے؟ 182 سی آر پی سی میں نے امینڈمنٹ کروائی ہے. جو کسی پر جھوٹا پرچہ کرے گا وہ پرچہ اس پہ ہو جائے گا. ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان پیپل پارٹی کا منشور روٹی کپڑا مکان ایک مڈل کلاس کی، ایک لوئر مڈل کلاس کی جماعت کہا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ سرمایہ داروں کی وہ جماعت بن چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، وہ بھی نوجوان ہیں، تو ان کے پاس ایسا کیا منشور ہے کہ وہ اس ملک کی 65% آبادی جو نوجوانوں پر مشتمل ہے ان کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے خود کہہ دی کہ جتنی بھی اس وقت بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے وہ ساری مور دین 70 ایئرس کی ہے. اس میں واحد قومی جماعت ایسی ہے جس کے بلاول بھٹو چیئرمین ہیں، جو نوجوان ہیں، جو نوجوانوں کے مسائل کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، اور ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیڈر بن کر سامنے آئیں. جہاں تک میری پارٹی کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جس کے منتخب وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ اپنے دور میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے کھڑے ہو کر سرائکی صوبے کا یا ساؤتھ پنجاب علیحدہ صوبے کا اعلان کیا تھا. لیکن یہ سرائکی صوبے کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی رہی، جنوبی پنجاب کا، پھر پاکستان پیپل پارٹی بھی، لیکن یہ تکمیل تک نہیں پہنچا. میں عرض کرتا ہوں، دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون ہے جس نے صرف نعرے مارے، کون ہے جس نے اس پہ عملی قدم اٹھایا، اور کون ہے جس نے اس کی مخالفت کی. وہ چیزیں ساری سامنے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو 5ویں صوبے کو، کیونکہ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی آپ کی 2/3 میجارٹی ووٹ دے، تب بن سکتا ہے صوبہ، اور سینٹ میں بھی 2/3 میجارٹی ووٹ دے، اور صوبائی اسمبلی میں بھی 2/3 میجارٹی اس کے حق میں ووٹ دے تو صوبہ بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا. لیکن جتنی آپ نے ساری ڈسکشن کی اس میں تو لگ نہیں رہا کہ اگلے انتخابات میں بھی یہ وعدہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. اس کے متبادل حل کیا ہے؟ کیونکہ 2/3 میجورٹی تو اب ملنی نہیں کسی جماعت کو جو صورتحال لگ رہی ہے. میں بتاتا ہوں. دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے
جیسے سینٹ میں پیپلز پارٹی کی 2/3 میجارٹی نہیں تھی، یعنی جس جماعت نے کیا عملی کردار ادا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سینٹ میں 2/3 میجارٹی نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنے تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لیا اور تمام پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لے کر، اور ہم نے 96 ووٹ جو تھے 2/3 میجارٹی جو تھی وہ ہم نے ترمیم کروا لی، اور سینٹ نے 5ویں صوبے کی قرارداد کو نہ صرف پاس کیا بلکہ آئین میں ترمیم کر دی. صرف 4 سینیٹر نے مخالفت کی، واک آؤٹ کیا، اور ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے تھا. تحریک انصاف کے منشور میں بھی علیحدہ صوبہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی علیحدہ صوبہ ہے، لیکن واحد یہ جماعت ہے مسلم لیگ نواز کہ جس کے منشور میں سرائکی صوبہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے 2 صوبوں کی باتیں کر دی ہیں کہ جی ایک بہاولپور کو علیحدہ صوبہ بنا دو اور اس کو علیحدہ صوبہ بنا دو، جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو جماعت اسلامی سے بھی ذرا جانیں گے کہ وہ جماعت اسلامی کے پاس کیا منشور ہے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس سے آج ہم بات کریں نوجوان کا پاکستان. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان پیپل پارٹی کے جو جہاں پر نمائندگان موجود ہیں ان کا آپ نے موقف جانا. ہم ذرا جائیں گے جماعت اسلامی کے جو ہمارے ساتھ امیر جنوبی پنجاب ظفر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا منشور ہے. ظفر صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ 2 قومی جماعتوں کی جو یہاں پر لیڈرشپ ہے یہاں کی ملتان کی وہ موجود ہے. جماعت اسلامی کے پاس ایسا کیا منشور ہے کہ وہ نوجوان اور اسپیشلی جو ووٹرز ہیں ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھ رہی ہے؟ جماعت اسلامی کیا کرے گی اگر انہیں موقع ملے اقتدار میں آنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیف اور ایکسپو کے منتظمین اور روحی چینل کا شکر گزار ہوں کہ اتنے بڑی تعداد میں طالبات اور طالب علموں سے جو نوجوانوں کے نمائندہ ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ماتھے کا جھومر ہیں، ان سے ملاقات کا اور گفت و شنید کا موقع مہیا کیا. جب ہم کسی فرد کو نوجوان کہتے ہیں یا کسی سوسائٹی کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو زندگی کا سب سے خوبصورت پیریڈ ہوتا ہے، سب سے باصلاحیت اور نمایاں پیریڈ ہوتا ہے، جو طاقت اور جذبوں سے معمور ہوتا ہے، تو وہ پیریڈ نوجوانی کا پیریڈ ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس سونے کے ذخائر ہیں، کوئی ملک یہ کہے کہ میرے پاس تیل نکلتا ہے، کوئی ملک یہ کہے کہ میرے پاس معدنیات کے انبار ہیں، تو وہ غریب ملک ہے. لیکن اگر کوئی ملک یہ کہے کہ میرے پاس 65% نوجوان ہیں، تو وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، جس کے پاس اتنے نوجوان، اتنا برین اور اتنی طاقت ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ طاقت ہو، حشمت ہو، برین ہو، قوت ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس کے استعمال کے لیے مواقع میسر نہ ہوں، اگر اس کو یوزفل بنانے کے لیے ذرائع دستیاب نہ ہوں، تو وہ سب کا سب فرسٹریشن کی طرف، لاقانونیت کی طرف، انتشار کی طرف، بغض، عداوت اور حسد کی طرف چلا جاتا ہے. آج پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں 65% طلبہ و طالبات ہیں، نوجوان ہیں، لیکن 2.5 کروڑ بچے سکول سے باہر بیٹھے ہیں. جو بچے سکول کے اندر بیٹھے ہیں ان کو ٹاٹ دستیاب نہیں، ان کو قلم دستیاب نہیں، ان کو کاغذ دستیاب نہیں، چھت ہے تو استاد دستیاب نہیں، استاد ہے تو سکول لانے اور لے جانے کے ذرائع دستیاب نہیں. لیکن ہمارے سیاستدان ہوں، ہماری بیوروکریسی ہو، ہمارے صنعتکار ہوں، ہمارے تجار ہوں، جو اس ملک کا کھاتے ہیں اور گاتے کسی اور ملک کا ہیں، لیکن وہ ان بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کے روزگار کے ذرائع کے لیے، ان کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی اس ملک کے اندر نوجوانوں کی نہ صرف قدردان ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت سے باہر رہتے ہوئے، حکومتی ذرائع حاصل نہ ہوتے ہوئے، وہ اس وقت بھی 65,000 بچوں کو اسکالرشپ دے رہی ہے. اور آج
میں آپ کے فلور کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی کے بھی 500 سے ابو بچوں کو اسکالرشپ اور بچیوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. جماعت اسلامی کا بھی گلا ہے کہ جو ملک کا نظام ہے، ہمارا انتخابی نظام، وہ عام آدمی کو اجازت نہیں دیتا. ایک اور بات بھی میں ضرور ایڈ کروں گا، یہاں پہ طالبات کی بھی کافی بڑی تعداد موجود ہے. تو ویژن کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آپ ان کے پاس ووٹ لینے کے لیے موجود ہیں اور حلقوں میں بھی جا رہے ہیں، آپ کی جماعت بھی موجود ہے، سیاست کرنے جا رہے ہیں. تو جو طلباء و طالبات ہیں ان کو کیا دیں گے؟ آپ کے پاس کیا ایسا منشور ہے کہ وہ کیوں آخر آپ لوگوں پہ اعتماد کریں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا جواب بھی ضرور دوں گا. ایک میسیج دینا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو. میں آپ کے سامنے اپنی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. میں ایک عام ذمہ دار ہوں اس علاقے کا اور یونیورسٹی کے ساتھ ہی میری رہائش ہے. میں یہاں پہ رہتا ہوں. تو میں نے اپنی زندگی میں جو حاصل کیا ہے، میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس کے بارے میں بتاؤں. میں نے ہمیشہ حق اور سچ کی سیاست کی ہے، غریب کی خدمت کی ہے، انصاف دیا ہے. کبھی کرپشن نہیں کی، کبھی کمیشن نہیں کھایا، کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ذاتی یا مالی. ہاں، اللہ نے مجھے یہاں پہ ایم پی اے بنایا، ایم این اے بنایا، چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر بنایا. اور میں آج آپ کو بڑے بڑے یعنی گیلانی صاحبان سے، بوسن صاحبان سے میں جیتا. مجھے اللہ نے بہت فتح دی، سرخرو کیا. میں آج آپ کو اس کا راز بتانا چاہتا ہوں. ہم لوگ آ کے یہاں سسٹم کی باتیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسی باتیں کریں جو سکیل باتیں ہوں، پریکٹیکلی پاسبل نہ ہوں. میں آپ سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو پریکٹیکلی پاسبل ہے، جس سے آپ کی زندگی کامیابی کی طرف جائے گی، آپ ترقی پائیں گے. لیکن سسٹم کیسے ترقی پائی؟ لیکن سسٹم کو بہتر بنانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. جی، میں اس کا راستہ بتا رہا ہوں، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک دوست کے پاس گیا، اس کا بیٹا نوجوان فوت ہو گیا تھا. میں نے اسے کہا، وہ اس طرح رو رہا تھا کہ اس نے مجھے کندھے پہ اٹھانا تھا، میں اسے کندھے پہ اٹھا کے کیسے جاؤں. میں نے اس وقت یہ سوچا کہ انسان کی زندگی بالکل پیریشیبل ہے. اگر آپ صبح نکلیں اور رات تک دوسروں کا بھلا سوچیں، کسی کی برائی نہ سوچیں، کسی سے انتقام نہ لیں اور بہتری کی طرف جائیں، اللہ آپ کو وہ ترقی دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں ایک آخری آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. نصیحت، میں اپنی ترقی کا راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے اللہ نے مجھے ترقی دی اور میں یہاں پہ پہنچا ہوں. میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں، اپنے والد اور والدہ کے قدم بوسی کر کے نکلتا ہوں. میں اپنے والد اور والدہ کی، اس پہ تو تالیاں بنتی ہیں نا، کیونکہ آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے. اپنے والد اور والدہ کے قدم چوم کر نکلتا ہوں. زندگی میں اللہ نے مجھے بہت ہی ترقی دی ہے. میں نے بڑوں کو ہرایا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہرانے جا رہا ہوں. میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صبح گھر سے نکلیں، اپنے ماں اور باپ کے قدم چوم کر نکلیں، خدا کی قسم جس کام جائیں گے اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. یقیناً کامیابی ہوگی. لیکن اس میں ہم ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں کل سے ماں باپ کے قدم بوسی کر کے نکلیں گے. کیا سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کیا پڑھے لکھے بچے جو ہیں اس بات پہ قائل ہیں کہ کل صبح سے اپنے ماں باپ کے قدموں پہ انشاءاللہ نوجوان والدین کا کافی احترام بھی کرتے ہیں، انہیں کرنا بھی چاہیے، ہم سب پر فرض ہے. ابھی ہم نوجوانوں کے سوال لیں گے آپ سے. وہ نوجوان انتظار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نوجوانوں کو نصیحتیں مل گئی، لیکن نوجوانوں کے گلے بھی ہیں، کچھ سوال بھی ہیں، تو وہ ضرور کریں گے. لاسٹ میں مختصراً بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ہم نے بات کی، میں نے ملک صاحب سے بھی سوال پوچھا کہ ہماری طالبات کے لیے الگ یونیورسٹی، صرف ایک وومنز یونیورسٹی ہے، وہ بھی پورے طریقے سے کام نہیں کر پا رہی. طلباء و طلبات کے لیے ٹرانسپورٹ کا نظام ہماری یونیورسٹیز کا اتنا کوئی بہتر نہیں ہے، اتنا سسٹم نہیں ہے ساؤتھ پنجاب میں یونیورسٹیز کے حوالے سے. اس کے حوالے سے کیا ویژن ہے؟ یہ ویمن یونیورسٹی ہمارے بزرگوں کی زمین میں بنی ہوئی ہے اور اس ویمن یونیورسٹی کو بنوانے کا سہرا بھی میرا ہے. یہ نشتر 2 کو بنوانے کا سہرا بھی میرا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ میں نے کروائی ہے. ملک صاحب نے جو بھی فرمایا ہے وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان ساروں کو پتہ ہے کہ نہ پہلے پچھلے سال کوئی اتنی ترقی ہوئی تھی ملتان میں، نہ اگلے 50 سال ہوگی جتنا کہ سید یوسف رضا گیلانی کے دور میں ہوئی. اور اگر کوئی
MPA था उनका, तो वो उन्हीं से जाकर फंड लेकर आता था और उन्हीं की मरहूनियत थी और उन्हीं के दिए हुए फंड से सारी डेवलपमेंट होती थी। लेकिन एक चीज जो मिस आ रही है वो है कि अगले इंतखाबात में विजन क्या है? मैं बताता हूँ। गुजारिश ये है कि पहले तो हमारे चेयरमैन ने ऐलान किया है कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हम नौजवानों को 30 लाख नौकरियां देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है तो पीपल्स पार्टी ने नौजवानों के लिए नौकरियों के दरवाजे खोल दिए हैं, और जब भी दूसरी जमातें आई हैं उन्होंने पाबंदियां लगा दी, एक बात। और फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई है, जितने नौजवान हमने भर्ती किए थे जो लाखों की तादाद में होते हैं, मुखालफिन आकर उनको निकाल देते हैं। हम अगली बारी आते हैं, जिनको निकाला हुआ होता है उनको तमाम बैक बेनिफिट देकर हम करते हैं। ठीक है। हमारे कायद यूसुफ रजा गिलानी ने 5 साल जेल काटी, किस लिए? नौजवानों को नौकरियां दी थी। कौमी असम्बली में उस पादाश्त में 5 साल जेल काटी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर मुकदमात बने के PAA में नौजवानों को नौकरियां क्यों दी थी? तो हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम ही यही है कि हम नौकरियां देते हैं। एक उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि शायद आने वाले वक्त में ना पहले ना बाद में इसी यूनिवर्सिटी में 100 तालिब इल्म को 1-1 अरब रुपया PhD करने, 1-1 करोड़ रुपया PhD करने के लिए जो दिया वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी स्कॉलरशिप था, जिसकी वजह से आज जो है दर्जनों PhD कर आ चुके हैं। और आपके लॉ डिपार्टमेंट में भी तकरीबन एक डिपार्टमेंट में 10 से ज़्यादा PhD है। इसी PZU के अंदर 5 अरब से जायद के मंसूबे यूसुफ रजा गिलानी ने अपने दौर में मुकम्मल करवाए। आज जो सड़कों में सड़क न चल सकती अगर तो ये बोसर को गिलानी साहब कुछ डबल कुशादा न करवाते। इस पे हम ये आगे हम इसमें ब्रेक से फौरी बाद हम नौजवानों के पास जाएंगे और नौजवानों से सवाल लेंगे कि वो हमारी 3 मेन सियासी जमातों के नुमाइंदगान से क्या पूछना चाहते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, क्या सवाल हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बताया था ब्रेक से जाने से पहले कि ब्रेक से वापस आने के बाद हम नौजवानों के पास जाएंगे और उनसे सवाल जवाब लेंगे। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरामुल्लाह है और मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सवाल मेरा ये है कि जैसे कि मतलब काफ़ी एक जामे किस्म की गुफ्तगू जारी थी जिसमें तमाम सियासतदानों ने अपनी खिदमात के बारे में बात की। तो जो एक बहुत ही क्रिटिकल इशू जो इस वक्त चल रहा है वो ये है कि नौजवान नशे की लत में मुब्तला होते जा रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एक हरासमेंट वाला जो एक सीन है वो बहुत ज़्यादा है। लड़कियों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं और जो नशे की लत है वो इतनी आम होती जा रही है कि वो उसको कोई, जब हम उसकी डीप डाउन जाते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो उसको कुछ पनाही कर रहा होता है। तो इसके हवाले से इनके पास क्या पॉलिसीज़ हैं और नौजवानों को सही मानों में नौजवानों के लिए जो रोज़गार के लिए इनके पास क्या पॉलिसीज़ है? क्या पॉलिसी है? मंशियात सबसे मेन मसला बनता जा रहा है। मैं अपने बेटे की छोटे भाई की इस बात को सेकंड करता हूँ कि नशे की जो ये लत है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे एक बहुत बड़ी लानत है और इससे नस्लें तबाह हो जाती हैं। मैं समझता हूँ दिस इज ड्यू टू द रीजन बिकॉज देयर इज अ फ्लॉ इन आवर सिस्टम के फ्लॉ की वजह से, और इसके जिम्मेदार कोई एक नहीं है, पूरा मुआशरा है। जो लोग अथॉरिटेटिव होते हैं वो करप्शन की जद में आके जो नशे बेचने वाले लोग हैं उनको रिलीफ देते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि कानून साजी की ज़रूरत है और अगर अल्लाह ताला हमें मौके देता है असम्बली में जाने का तो मैं ये समझता हूँ कि तालीमी इदारों के अंदर मंशियात सप्लाई करने वाले ग्रुपों के लिए जो है सख्त से सख्त सज़ाएँ जो हैं वो तजवीज़ की जाएँ ताकि हम आने वाली अपनी नस्ल को इस लानत से छुटकारा पा सकें। डॉक्टर साहब, आप इस पे क्या बात करना चाहेंगे? मंशियात किसी सोसाइटी को अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोखला कर देती, लेकिन यहाँ मेरे बेटे जिसने सवाल किया और यहाँ मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड दोनों जो नुमाइंदगान बैठे हैं, उन्होंने भी इन बिटवीन इस बात का एतराफ़ किया कि मंशियात फरोशों स्मगलरों की पुश्त के ऊपर पॉलिटिशियंस में से भी कुछ लोग, पार्टीज में से भी कुछ लोग और ब्यूरोक्रेसी और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया में से भी कुछ लोग मुलव्वस होते हैं
اور کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کو جانتے ہیں, تو سماجی طور پر ان کا سماجی بائیکاٹ ہونا سماجی بائیکاٹ ہونا چاہیے. ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جانیں گے ایک سوال. آپ کیا نام ہے آپ کا, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا نام عزیر احمد ہے اور میرا سوال نون لیگ سے ہے. بہت سی ماضی کی باتیں ہوئی سر, اور آپ نے بتایا کہ آپ نے وومن یونیورسٹی بنوائی, اور ہم جانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ نے نوجوانوں کے لیے, تعلیم کے لیے, اسکالرشپس کے لیے بہت کام کیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیز بنا دی گئی ہیں مگر ریسرچ کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے. ہر سال ہزاروں سینکڑوں جو نوجوان ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا. تو ریسرچ کے لیے آپ کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ ریسرچ کے حوالے سے کیا پلان ہو؟ بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ جو ہے وہ ایک قوم کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے ریسرچ, اور اس کے لیے جس طرح پی ایچ ڈی کی ڈگریز دی جاتی ہیں اور ریسرچز ہوتی ہیں, جتنی بھی یہاں پہ ہو رہی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ نون لیگ اپنے منشور میں یہ رکھے کہ نیکسٹ میں ریسرچز کے لیے اسپیشل جو ہے اس کے لیے پیکیج ہونا چاہیے. 2008 میں پنجاب میں نون لیگ کی حکومت, 2013 میں نون لیگ کی حکومت, 2024 میں پھر امیدوار. تو پھر کب یہ ریسرچ پہ کام شروع کرائے گی پاکستان مسلم لیگ نون؟ دیکھیں, جب نون لیگ کی حکومت کی آپ بات کریں تو پھر آپ سی پیک کی بھی بات کریں. سی پیک شروع کروانے والی نون لیگ, اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانے والی نون لیگ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا نام عارف بھٹی ہے. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ طلبہ یونین بحال کیوں نہیں کی جاتی؟ طلباء یونین ایک سب سے اہم مسئلہ. سب سے زیادہ ملک کو نوجوانوں کی ضرورت ہے, تو نوجوانوں کو آگے کیوں نہیں آیا جاتا, ان کو موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ میرا تینوں سیاسی جماعتوں کے نمائندہ آپ سے سوال ہے کہ خاندانوں کی کیا اس بات سے ڈر ہے کہ عام آدمی کا جو بچہ ہے وہ سیاست میں آ جائے گا, اس بات کا خوف ہوتا ہے, اس لیے طلباء بحال نہیں ہوتی؟ میں جو پہلا الیکشن لڑا تھا وہ جمعیت سے لڑا تھا اور جیتا تھا, اور گورنمنٹ کالج بوسن روڈ میں میں جیتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ یونین کا ہونا اشحد ضروری ہے. اس سے ہمارے نوجوانوں میں ایک اویکنس آتی ہے, حقوق کی جنگ لڑنے کی ایک سوجھ بوجھ آتی ہے. اور آج دھڑلے سے ہر جگہ پہ جب ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو میں آج یہ مانتا ہوں کہ جمعیت کی ایک ٹریننگ میرے اندر بھی موجود ہے. تو ہم حق اور سچ کی بات کرنے سے کبھی نہیں ٹلتے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس یونین بحال ہونی چاہیے. تو نوجوان ابھی یہ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی بہتر مواقع, ان کے لیے آسانیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ چونکہ وی آر ناٹ ٹیکنیکل پیپل, میں آپ کو یہ ایک دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں جو اسپیشلائزڈ پیپل ہیں وہ ہمیں اس کا ورکنگ پیپر بنا کے دیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم اس میں آپ کو آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک بچہ ہے جو گھر میں, ایک گھر ہے جس میں کھانے کی روٹی نہیں پک رہی, اور اس کا بچہ اگر فری لانسنگ میں 10 لاکھ کماتا ہے مہینے کا, 5 لاکھ کماتا ہے, 1 لاکھ کماتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں روزگار چل پڑا. اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے روزگار کا. میں اپنے آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مجھے ورکنگ پیپر تیار کر کے دیں, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کے اوپر آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گا, جس طرح میں نے جھوٹوں پرچے والے کیس کو امپلیمنٹ کیا ہے. شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک جو ہے وائس چانسلر تک جانا چاہیے, اور تھرو وائس چانسلر حکومت تک سفارشات مرتب کر کے پہنچائی جائے, اور حکومت پھر اس میں اور پولیٹیکل پارٹی اسمبلیوں کے ذریعے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ میں فری لانسنگ ہو یا ٹرین ہو, ہم نے اس کے اوپر پورا کام کیا ہے الحمدللہ. ہم پاکستان کے اندر یہ نوکری پیشہ اور ملازمت پیشہ اور نوکری کے کلچر کا خاتمہ کریں گے. ہم نوجوانوں کو, بچے بچیوں کو پاؤں پر کھڑا کریں گے, ان کو باروزگار کریں گے, ان کو نوکریاں لینے والا نہیں نوکریاں دینے والا بنائیں گے. ہم انشاءاللہ ایسی صنعت, ایسی مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر, انفراسٹرکچر اس کو اس طرح ڈیولپ کریں گے کہ باہر سے لوگ نوکریاں کرنے آپ کے پاس آئیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دماغ نہیں ہے, آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. آئی ٹی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر آئی ٹی کا چلن ہے, لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایک یونیورسٹی بھی ایسی نہیں ہے
जो रैंकिंग के अंदर 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर भी उसका शामिल हो। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को इंशाअल्लाह उल अजीज रिसर्च सेंटर बनाएंगे, रिसर्च में आगे बढ़ाएंगे, पब्लिक यूनिवर्सिटियों के अंदर फीसिस में कमी करेंगे, बोर्डिंग के अखराजात में कमी करेंगे, इनकी ग्रांट्स में इजाफा करेंगे, यहाँ पर अमन देंगे, पीस देंगे, इन्वायरमेंट देंगे पढ़ाई का, और इंशाअल्लाह उल अजीज IT को इतना आगे बढ़ाएंगे कि आप दुनिया का मुकाबला कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम मेहमानों से इजाज़त लेंगे और उसके बाद हम स्टूडेंट्स के पास जाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे मलिक अहमद हुसैन डियर। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर नौजवानों के पास आए, उनके सवाल जवाब दिए। डॉक्टर जवेद सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत से और इंतहाई सर्दी में टाइम निकाला और नौजवानों को मौका दिया कि वो आपसे बात कर सकें। ज़फ़र साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, अपनी जमात का मौक़िफ़ सामने रखा और नौजवानों के जो सवालात थे उनको सामने रखा। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक सवाल आखिरी है, ज़रा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज काकड़ है, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। पहले तो मैं स्टेज पर देखूं तो यहाँ एक और कुर्सी का भी जगह है, खाली है, होनी चाहिए थी, एक कुर्सी एक और भी होनी चाहिए थी। ये जो है फेयर प्ले मुझे नहीं लग रहा, एक कुर्सी लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला आपका भी आ गया। हाँ, ये एक कुर्सी की जगह खाली थी वो। और सवाल मेरा ये है तमाम सियासी पार्टियों से, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक से एक की तरफ नहीं जा सकता। तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक हर पार्टी कहती है मैंने मोटरवे दिया, कोई कहती मैंने मेट्रो बनाया है, कोई कहता है मैंने क्या किया। अपने जो है तारीफ करते करते इनकी ज़ुबान नहीं तकती। फिर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है वो एलियन कर गए थे या फिर जो है इंडिया वाले आए या फिर यूनाइटेड किंगडम वाले आए थे, किसने किया ये नौजवानों का गिला भी है, सवाल भी है कि आखिर IMF के कर्जे और एक किस्त के लिए हमें इतनी शराइत, इतनी महंगाई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे पॉलिटिशियंस हैं या कोई और है? मैं ये समझता हूँ कि हम सबको अपनी नीयतें साफ कर लेनी चाहिए। हम सबको अपनी नीयतें साफ कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने मुल्क को रखना चाहिए और उसके बाद किसी और चीज़ को रखना चाहिए। आप पॉलिटिशियंस को ले लें, ब्यूरोक्रेसी को ले लें, किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, इस वक्त करप्शन इस मुल्क में इतनी रच बस गई है कि रेडी वाला जाता है गटर का ढकना नहीं छोड़ता। इस मुआशरे में जहां करप्शन ओढ़ना बिछौना हो गई है और यहाँ वो सियासतदान जो करप्शन के बादशाह हैं, जिन्होंने यहाँ ऐसी ऐसी करप्शन की है जिसके सबूत नहीं, जिसके वो नहीं मिलते, मिसाल नहीं मिलती, और फिर भी वो इलेक्शन में आके वोट मांगते हैं। ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने इतनी करप्शन की है कि इस मुल्क को खा गए हैं। मैं ये समझता हूँ हम सब लोग, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, सब अफसर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये हल्फ उठाएं कि करप्शन खत्म कर दें। जी मैं बताता हूँ, गुजारिश ये है कि जिस मुल्क के अंदर 10-10 साल तक आइन साज इदारे बंद रहें और डिक्टेटर आकर बैठे रहें जो मुतलक अनान हुक्मरान हों और पॉलिटिशियन के खिलाफ मन चाहे मुकदमात बनाएं, उनको फांसियों पर चढ़ाएं, उनको जलावतन करें, उनको जब चाहें भेज दें, जब चाहें बुला लें, और उन्हीं की वजह से जब सिस्टम में कंटिन्यूटी नहीं रही और 30 साल से ज़्यादा तक डिक्टेटर्स बैठ के हुकूमत करते रहे और पॉलिटिशियन को आगे नहीं बढ़ने दिया और कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी रखी, जिसकी वजह से ये जो मसाइल हैं इनकी जिम्मेदारी पॉलिटिशियन के साथ साथ उन पर भी पड़ती है जिन्होंने पॉलिटिक्स को, जमहूरियत को सही तरीके से परवान नहीं चढ़ने दिया। बड़ा मुख्तसर सा 2 जुमलों में वाज़ेह जवाब है। डिक्टेटर भी इसके जिम्मेदार हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी मांगते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर शफाफियत नहीं, शफाफियत मांगते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्शन और आमरियत है, खानदानी आमरियत है, लेकिन जमहूरियत मांगते हैं। ये मुमकिन नहीं है इस तरीके से किसी किस्म की कोई इंसाफ
اور شفافیت اور ڈیموکریسی کا وجود آ نہیں سکتا. آ نہیں سکتا. یہ جواب میں ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسٹوڈنٹس کے پاس جائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, جس سے آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان کا پاکستان نیوز نائٹ پروگرام میں, اور آپ نے ہماری سیاسی جماعتوں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی کے جو یہاں پر رہنما موجود تھے ان کا موقف جانا. انہوں نے اپنا سیاسی منشور, سیاسی سوچ طلباء اور طلبات کے سامنے رکھی. ہم ذرا جاتے ہیں طلباء اور طلبات کے پاس, ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا لگا ہمارے سیاستدانوں کی گفتگو سن کر, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جو عام نوجوان ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی تعلیم کو بھی مکمل کر سکے اور اس کے بعد بھی اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکے. کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم, میرا نام ہے زین محی الدین اور میرا ڈپارٹمنٹ ہے لا ڈپارٹمنٹ. گیلانی لا کالج سے میرا تعلق ہے. میں اس پہ نوجوان کے پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہے نا ہماری نیکسٹ لیڈنگ پارٹی جو کہ جو ہے نا نومینیٹ, وہ بہت بڑی پارٹی ہے, اور جو ہے نا نیکسٹ الیکشن میں جو ہے نا سیکیور کرتے ہوئے جو ہے نا پرائم منسٹر کی سیٹ نظر آ رہی ہے. ان کے ریپرزنٹیٹر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو اٹ واز لائک اے فن, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فیملی کا ایک پرسن جو ہے فورن چلا جائے, وہاں سے وہ ڈالر کمائے گا, وہ یہاں بھیجے گا, تو اس سے ہمارے ملک میں ڈالر بھی آ جائیں گے, اور اس سے کیا ہوگا کہ باقی لوگ سٹیبل لائف ملیں گی اور باقیوں کو جاب ملے گی. یہ کس طرح سے پاسبل ہے جب آپ جو ہے نا IMF کے قرضوں کے اندر یا ان چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ ہمارے ریزرو فورن کے, جب تک ہم نے اپنے ریزروز کو جو ہے نا ڈالرز کے اندر رکھا, کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پالیسی بنانی ہے وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں. باہر چلے جائیں. یہ کس طرح کا فن ہے پالیسی میکرز کا؟ جو اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ جو ہے نا ہم نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا. جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام ہے پالیسی بنانا, صرف اتنا کام ہے. جو ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنی بھی چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی رسپانسبلٹیز ہیں, ان کے اندر آتا ہے یہ ہر چیز. پالیسی میکنگ میں ہمارے پولیٹیشین کا کردار ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. طالبات بھی موجود ہیں, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ آج کا جو سیشن ہوا ہمارے پولیٹیشینز نے جو گفتگو کی, کیا کہنا چاہیں؟ سر میں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو نون لیگ والے تھے انہوں نے کہا میری اتنی جائیدادیں ہیں, میرا یہ سب کچھ ہے, میری یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے, وومن یونیورسٹی میں نے بنائی ہوئی ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے, میں نے وہ کیا ہوا ہے, تو ان میں ہمیں کیا بینیفٹ ملا ہوا ہے. اور انہوں نے پھر سیکنڈلی یہ کہا کہ میں کسی بھی اسے نہیں سپورٹ کرتا, میں جو انہوں نے بولا کہ میں کرواتا ہوں جعلی پرچے ہوتے ہیں, یا میں انصاف, کرپٹ لوگ ہیں, انصاف کے بارے میں انہوں نے بات کی. تو یہی لوگ ہی تو ہڈن ہو کے اور انہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈرگز والوں کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری اپنی یونیورسٹی میں, میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ادھر کیوں نہیں بولتے؟ پھر اسموکنگ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یا یونیورسٹی میں ہر جگہ پہ اتنی زیادہ عام ہے, حالانکہ ہمارے رول میں ہے کہ یونیورسٹی کے 500 کلومیٹر تک دور تک 500 میٹر تک دور تک اسموکنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہاں پہ ہو رہی ہے. ایون کہ ہمارے اپنے پروفیسرز کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ سے کیا گلا کریں. جی آپ نے گفتگو, ہم ذرا آگے بھی جائیں گے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ سے ووٹ مانگنے آئیں تو آپ نے انہیں بس یہی کہنا ہے کہ آپ ہم سے وعدہ کریں. جیسے ابھی ایک صاحب کہہ کہ ہم سے وعدہ لے کے گئے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ ماں باپ کے پیر چوم کے گھر سے نکلیں گے, اور آپ ان سے یہ وعدہ لیں کہ ہمارے علاقے میں, ہمارے ملک میں کوئی بھی غریب, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں مرے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ جیسے حضرت عمر نکلتے تھے, یہ کہتے تھے حضرت عمر کا دور خلافت لے کے آئیں گے, آپ لوگ اپنے علاقے میں نکلیں, ان کا حال لیں, یہ اسلامی ریاست خود بن جائے گی. ایسے باتیں کرنے سے یہ سب ممکن نہیں ہے. یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی, ہم سر آگے بھی چلیں گے. سر میں آج کی گفتگو کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا, سر آپ ادھر سے انٹر ہوئے, میں بھی ہوا, سیاستدان بھی ہوئے. یہ میں یونیورسٹی جامعہ بہاؤالدین زکریا جنوبی ایشیا کی بہت بڑی جامعہ میں کھڑا ہوں. سر اس کے باہر سامنے سٹال لگے ہوئے ہیں, ادھر لکھا ہوا ہے اسٹڈی ان UK. کیا اس کا منشور اسٹڈی نہیں؟ کیوں لکھا ہوا ہے وہاں, کس وجہ سے لکھا ہوا ہے؟ یہ سر کویسچن ہوتے ہیں. میں یہی کویسچن کرنے لگا تھا, اس وقت مجھے باری نہیں ملی. سر میں ایک حلوائی کی دکان پہ جاتا ہوں, حلوائی جہل ہے, ان پڑھ ہے جو ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی دکان کے سامنے جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں دوسری دکان حلوائی والے کا ایڈ لگا دے اور یہ کہے کہ وہاں پہ مٹھائی جا کے لے لے, وہ مہنگی ہے. وہ سر لگائے گا نہیں لگائے گا. پولیٹیشینز نے تو آپ کو مشورہ بھی دے دیا کہ آپ باہر جائیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھی اسی بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہم لوگوں کو کہا کہ گھر کا ایک بندہ آپ کا باہر کے ملک چلا جائے, آپ کے ملک میں ڈالرز آ جائیں گے اور آپ لوگ سیٹ ہو جاؤ گے, باقی آپ گھر والے باقی سیٹ ہو جائیں گے. آپ اپنے ملک کی اکانومی کو اتنا بہتر کیوں نہیں بنا رہے کہ باہر سے لوگ آپ پاکستان پڑھنے آئیں؟ اپنی ملک کی اکانومی کو اتنا بہتر بنائیں. یہاں جتنے بھی سیاستدان ہیں جو جب بھی آتا ہے اپنے خود جیب بھرنے کے چکروں میں
सारे स्टूडेंट्स, आवाम, गरीब तबका सब कुछ तबाह बर्बाद करके चला जाता है। जितनी भी पार्टीज़ हैं यहाँ पे उन सब से मेरा यही सवाल है कि वो अपनी इकॉनमी को इतना स्टेबल क्यों नहीं करते कि हमें बाहर जाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। मईशत पे फोकस क्यों नहीं किया जाता? हम ज़रा मज़ीद भी कुछ नौजवानों से बात कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। काफ़ी कंट्रीज़ हैं इस तरह की पाकिस्तान के अलावा, जैसे ईरान है तो वो पूरी कंट्री वर्ल्ड के अंदर फ्री वीज़ा देते हैं ताकि उनके यहाँ टूरिज़म बढ़े, तो उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब्स भी बढ़ती हैं। तो इस तरह का काम पाकिस्तान में कोई नहीं है। आप टूरिज़म के लिए लोगों को बाहर से बुलाएं। हमारे यहाँ एक और भी चीज़ है, हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी पार्क ही नहीं है। आपके साथ इंडिया है, आप कहते हैं कि हमने ये बना लिया ये बना लिया, आज तक आपने कोई अपना टेक्नोलॉजी पार्क ही नहीं बनाया। टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्होंने काफ़ी बात की, हम ज़रा यहाँ भी चलें। आप कुछ कहना चाहें? आप यही कहना चाहेंगे कि भाई जो लोग कहते हैं कि भाई ये बाहर स्टडी का लगा रहे हैं, तो अगर उन्हें कहें कि भाई आप स्टडी बाहर लिए जाएंगे तो वो भी तो चले जाएंगे बाहर। तो इसी वाले से तो पाकिस्तान में तो ये कभी नहीं होगा कि भाई बाहर से पाकिस्तान लोग आएंगे। बाहर से पाकिस्तान से लोग आए, हमें मशवरा दिया जा रहा है कि ये इस सारी गुफ्तगू में जो नौजवानों को ये बात अभी तक हज़म नहीं हो रही कि आखिर उनको ये मशवरा किस बुनियाद पर दिया गया कि आप बाहर चले जाएं और बाहर जाकर कमाएं और फैमिली को भी सपोर्ट करें, मुल्क को भी सपोर्ट करें। नौजवान ये बात कहते नज़र आता है कि इसको इस मुल्क के अंदर मौक़े दिए जाएं, इस मुल्क के अंदर उसको ऐसे जॉब्स के मौक़े, उसके साथ साथ बेहतर कारोबार के मौक़े और उसको बेहतर लाइफ गुजारने के अगर मौक़े नहीं मिलेंगे तो फिर वो हमारी सियासी जमातों से क्या तवक्को रखे। अगर सियासी जमातों के नुमाइंदगान आवाम को बेहतर पॉलिसी देने की बजाय मशवरे दें तो फिर नौजवानों का गिला बनता है और नौजवानों का गिला भी आपके सामने आया। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।